إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تعالى في مقام آخر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواہ البخاری فی صحیحہ. موضوع آپ نے دیکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے، اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ موضوع 2 حصوں پر مشتمل ہے اور یقیناً اللہ رب العالمین نے محمد علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو کلمات کہلوائے ہیں وہ بعین ہی حق اور سچ ہیں. اور اسی طرح مزید اس کی وضاحت اس طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ انسان کے اعمال کا تعلق وہ اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں اس کا فرق نہیں. کوئی بھی عمل ہے اس کا تعلق اس کی نیت پر ہے اور اس کی نیت کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے. اس کا دل اللہ رب العالمین نے اس کے جسم میں رکھا ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو معاملات ٹھیک ہیں، اگر وہ خراب ہے تو پھر معاملہ خراب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مضغہ کہا ہے. مضغہ کہتے ہیں گوشت کے ایک ٹکڑے کو یا لوتھڑا کہہ لیں. اللہ رب العالمین نے بھی اس لفظ کا استعمال قرآن مجید میں کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو استعمال لفظ یہ کیا ہے وہ تخلیق کے معنی میں کیا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. اللہ رب العالمین نے اس مقام پر اس کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ نطفے سے پھر وہ لوتھڑا بنتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، کہ بے شک تمہارے جسم میں جسد ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اور وہ گوشت کا ٹکڑا اگر ٹھیک ہے، اذا صلحت، اگر وہ درست ہے، اس کا معاملہ ٹھیک ہے، صلح الجسد کلہ، تو پھر تمہارا پورا جسم ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس میں فساد برپا ہو گیا، اگر اس کے اندر بیماری آ گئی، اگر وہ خراب ہو گیا، اگر اس میں ایمان نہ آیا، تو پھر تمہارا فسد الجسد کلہ، پھر تمہارا پورا جسم وہ خراب ہو جائے گا، فساد والا ہو جائے گا، برائی گناہ والا ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک کہ وہ دل ہے. اس کی ڈیفینیشن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں کی. اور اللہ رب العالمین نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعارف کروایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعلق امت کے ساتھ رکھا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دل کی نرمی کا ذکر کیا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو رحیم بنایا، شفقت والا بنایا، رحم کرنے والا بنایا، محبت الفت والا بنایا. اگر ایسا نہ بناتے، ایسا نہ ہوتا، آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ آپ سے دور چلے جاتے. گویا کہ بات یہ سمجھ آئی کہ
کہ دل کی دو کیفیات ہیں، ایک اچھی ہے ایک بری ہے، ایک رقیق ہے ایک قسوہ ہے، ایک سخت ہے ایک نرم ہے، یہ دو کیفیات ہیں۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں، دل کے اندر بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر بھی قسوہ دل کا ذکر کیا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یہ قسوہ قلوب، تنگ دل جس کو ہم کہتے ہیں، تھوڑے دل والا، وسعت نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، قبول کرنے کا اس کے اندر اختیار نہیں ہے۔ آپ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ فتنہ کرنے والے، فساد کرنے والے، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے کیوں کرتے ہیں؟ ان کے دل قسوہ ہے، وہ قسوۃ القلوب ہیں، بند دل ہیں، سخت دل ہیں، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے دل پر اللہ رب العالمین کی وحی اثر نہیں ڈالتی۔ کیوں؟ ان کا دل سخت ہے، بیمار ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ لاغر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس دل کی ڈیفینیشن کی ہے۔ اور رقیق کیا ہے، رقیق القلب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رقائق بھی اس کو کہتے ہیں، رقائق جمع ہے رقیقہ کی، رقیقہ کہتے ہیں نرم کو، بالکل سافٹ، تکلیف اٹھانے والا، محسوس کرنے والا۔ اور امام راغب رحمہ اللہ نے اس کی اور بھی ڈیفینیشن کافی ساری کی، اس کے اندر ایک تعریف انہوں نے کی ہے کہ نرم دل، احساس کرنے والا دل، اس کو رقیق کہتے ہیں۔ اور ہمارے الفاظ میں اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑے دل والا۔ تھوڑے دل والا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کسی سخت چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ بعض دفعہ کوئی ایکسیڈنٹ لا قدر اللہ کسی کا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو، کسی کا کوئی بلڈ نکل رہا ہو، کوئی مریض ایسا ہو، یہ تھوڑے دل والا، نرم دل والا اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا۔ یہ دنیاوی مثال ہے، یہ دنیا کی مثال ہے۔ لیکن دین کی مثال اللہ اور محمد علیہ السلام نے یہ والی نہیں دی۔ دین کی مثال کیا ہے؟ دین کی مثال نرم دل کی وہ ہے کہ جو اپنے تعلق کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، ان تعلیمات کو قبول کرتا ہے، اپنے اندر جذب کرتا ہے، اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے، اپنے جسم کی اصلاح کرتا ہے، اپنے معاملات کی سر انجام دہی اس طریقے سے دیتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے جو طریقہ اس کو اللہ نے دیا، نازل کیا، وحی بتلائی، اور محمد علیہ السلام نے کر کے بتلایا اور سکھلایا۔ یہ ہے رقیق القلب۔ اور قرآن مجید میں قسوۃ القلوب وہ لوگ ہیں جو وہی سنتے تھے، دیکھتے تھے، محمد علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیتے تھے کہ آپ علیہ السلام سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، آپ پر کسی قسم کی کوئی ہم نے ایسی چیز نہیں پائی جو معاشرتی اعتبار سے برائی کہلائے۔ نہ آپ جھگڑا کرتے ہیں، نہ فساد کرتے ہیں، نہ گالم گلوچ کرتے ہیں، نہ فحش گوئی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس امانت رکھوائی جائے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، بعین ہی اس کو دیتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سچی اور کھری ہوتی ہے، غلط بیانی نہیں کرتے۔ یہ ساری شہادتیں دیتے ہیں، لیکن جب وحی کا معاملہ آتا ہے تو دل ان کے پیچ جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، قبول نہیں کرتے، اس کے اوپر پتھر ہو جاتے ہیں، سیاہ رنگ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس وحی کو جب قبول نہیں کرتے تو پھر ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور محمد علیہ السلام نے بھی اس کی مثال دی کہ آدمی، انسان اسلام قبول کرنے والا، وحی سننے والا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والا، جب گناہ کے راستے پر چلتا ہے، برائی کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک نقطہ لگا دیتا ہے۔ اب یہ اس کا یہ مضغہ جو ہے، یہ قلب جو ہے، اس کی خرابی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے وہ اسباب شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دین سے دور ہوتا ہے، شریعت سے دور جاتا ہے، اور اس کے معاملات وہ نہیں رہتے جو شریعت نے اس کو کرنے کا پابند بنایا۔ اب گناہ کا کام کرتا ہے، معصیت کا کرتا ہے، فساد کی طرف جب یہ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندہ مومن کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ ایک سیاہ نقطہ لگا، ابھی صاف ہے، باقی دل پورا صاف ہے، اور یہ ابھی مومن ہے، ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، اعمال والا ہے۔ اب یہ سیاہ نقطہ لگنے کے بعد وہ اس کو دیکھتا نہیں ہے، پرکھتا نہیں ہے، اس کو محسوس نہیں کرتا، اس گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، اس کیے جانے والے عمل کا جو وہ مرتکب ہو گیا ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، جاگتا نہیں ہے، ہوش نہیں لیتا، تو ایک نقطے کے بعد دوسرا نقطہ، اس برائی کے بعد برائی کرنے سے لگ جاتا۔ یہ نقطے بڑھتے بڑھتے اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔
پھر وہ درجہ ایمان سے نیچے آ جاتا ہے، وہ مومن نہیں کہلاتا، مسلم رہتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، مسلم رہتا ہے، نام مسلمان ہے، معاشرہ مسلمان ہے، گھر مسلمان ہے، شادی نکاح بیاہ میں مسلمان ہے، کبھی کبھی جمعے میں مسلمان ہے، جنازے میں مسلمان ہے، لیکن مومن نہیں ہے۔ اب وہ ایمان کا جو اس کا درجہ تھا، جو اس کو گناہوں کا احساس، اس کا یہ مضغہ، یہ دل دلاتا کرواتا تھا، اب وہ نہیں کرواتا۔ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ہے، برائی کو برائی سمجھتا نہیں۔ اس کی اللہ نے اب یہ کیفیت بنا دی۔ سبب اور وجہ کیا؟ سبب اور وجہ وہ خود ہے کہ وہ گناہ کا کام کرتا ہے، وہ اس کام کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ اس کا طول پکڑتا ہے، لمبا پکڑتا ہے، اللہ کی طرف واپس نہیں آتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، تو پھر اس کا دل یہ سیاہ ہو جاتا ہے، یہ مضغہ خراب ہو جاتا ہے، یہ لوتھڑا کینسر زدہ ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس پر صادق آتی ہے کہ اگر اس میں فساد برپا ہو جائے، یہ خراب ہو جائے، گل اور سڑ جائے، تو اس کا پورے کا پورا جسم ہی گل اور سڑ جاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا جو سسٹم رکھا ہے وہ پمپنگ کا ہے، پمپ کرتا ہے، یعنی کہ خون کی سپلائی پورے جسم میں کرتا۔ اگر اس کا یہ پمپ کرنا تھوڑا ہو جائے، کم ہو جائے، کیا خیال ہے کیا ہوتا ہے؟ انسان گر پڑتا ہے، اس کے جسم میں خون کی، بلڈ کی سپلائی پوری نہیں ہوتی، اس کی دھڑکن کم ہو جاتی، پھر مزید اگر سلو ہو جائے، کم ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ اب یہ جانور ہوا یا نہیں ہوا پتہ نہیں، ایسا ہی معاملہ۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کتنی صادق ہے کہ یہ خراب تو پورا جسم خراب۔ یہ دنیاوی ایک مثال ہے، ایک بیماری کی مثال ہے کہ اس کا پریشر کم ہوا، پمپنگ کرنا وہ تھوڑا ہوا، کمزور پڑا، جسم پورے پر اس کا اثر ہوا۔ اور اگر وہ پمپ کرنا روک دیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، دھڑکن بند ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کی روح پرواز کر جاتی، دنیا سے اس کا تعلق نہیں رہتا۔ بالکل یہی مثال سامنے رکھ کر ہمیں گناہ کے معاملے میں سمجھنا چاہیے کہ اس کا سبب خرابی کا کیا ہے۔ اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تو پورا جسم کیسے خراب ہوتا ہے۔ معاشرے کی اگر ہم بات کریں، کوئی ایسی چیز میں دل سے بری جانتا ہوں، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، میں معافی طلب کرتا ہوں۔ اگر یہ احساس نہیں رہتا، اگر میں نے آنکھ سے گناہ کیا ہے، دل الارم نہیں بجاتا، مجھے بتاتا نہیں ہے کہ ہاں تو غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، آنکھ کا گناہ تو کر رہا ہے، تو ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے، آنکھ سے دل الارم نہیں بجاتا، تو اس کا مطلب یہ کہ میری آنکھ بار بار وہ کام کرے گی، بار بار وہ گناہ کرے گی۔ میں کان کے ساتھ ایسی چیز سنتا ہوں جو گناہ ہے، فحش گوئی ہے، گانے ہیں، میوزک ہے، اگر میں وہ بار بار سنتا ہوں، غیبت، چغلی، بہتان ہے، مجھے مزہ آتا ہے، میں وہ سنتے سنتے اس کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیتا ہوں، دل الارم نہیں دیتا، مجھے بتاتا نہیں ہے، جوڑتا نہیں، جگاتا نہیں، یہ خراب، کان بھی خراب ہو گیا، پہلے آنکھ تھی اب کان بھی خراب ہو گیا۔ اور اسی طرح باقی سارے جسم کی مثال لے لیں، یہ الارم دے گا تو میرا جسم بچ جائے گا، میرے اعضاء بچ جائیں گے، میں ان کا تحفظ کر سکوں گا، اس گناہ کا میں جو کر چکا ہوں میں واپس آ جاؤں گا، اس کو چھوڑ سکوں گا۔ کب؟ جب اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ درست ہوگا، صحیح ہوگا، اصلاح والا ہوگا، بتانے والا، جگانے والا ہوگا، پھر میں باقی جسم کی اصلاح کرنے والا ہوں۔ اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے اس دل کے ذریعے ہی باقیوں کا تعلق رکھا۔ اللہ رب العالمین نے یہی کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ رب العالمین نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ جو نرمی رکھی ہے، رحیم جو آپ کو بنایا ہے، شفیق جو بنایا، اس کا تعلق بھی دل سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر سخت ہوتے، سخت زبان استعمال کرنے والے ہوتے، رقیق نہ ہوتے، یعنی کہ نرم دل نہ ہوتے، نرم گوشہ نہ ہوتا، مسلمانوں کے ساتھ ایسی ہمدردی ایمان لے کر آنے والوں کے ساتھ نہ ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دکھ در میں ان کے ساتھی نہ بنتے، نہ کھڑے ہوتے،
ان سے زیادہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے نہ ہوتے تو یہ جماعت، یہ گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، یہ نہ بنتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا، میں نہیں کہہ رہا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کے دل میں تنگی ہوتی، سخت دل ہوتا، یہ معاملہ ہوتا تو یہ آپ کے جو ارد گرد یہ جمع ہیں یہ نہ ہوتے۔ بات یہ سمجھ آئی کہ انسان کو سخت دل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ایمان کے ذائچے میں اس کو پرکھے کہ میں نے اپنے دل کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو کیسا کرنا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مشہور حدیث کہ بندہ جب برائی کو دیکھتا ہے، استطاعت نہیں ہے، اس کی استطاعت اس کو ہاتھ سے روکنے کی نہیں ہے، تو وہ زبان سے کہہ دے، فبلسانہ ہی، اپنی زبان سے کہہ دے کہ یہ غلط کام ہے، برائی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، میرے بھائی چھوڑ دے، تو مسلمان میرا بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے میرا، تو یہ کام نہ کر۔ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں ہاتھ پکڑوں، اس کا ہاتھ روک سکوں، ظالم کو ظلم سے ہاتھ روک کر منع کر سکوں، لیکن زبان سے تو کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اگر زبان سے بھی نہیں کہتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دل سے برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اگر وہ دل سے برا جانتا ہے تو اس کا یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ صرف دل سے برائی کو برا جاننا عمل نہیں، اس لیے دل کے تصلیح کے ساتھ ساتھ، اصلاح کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری۔ اور عمل کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر مضبوطی ایسی ہے، اس کا دل پاک اور صاف ایسا ہے، ایمان سے لبالب ہے، بھرا ہوا ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ زیادتی اگر ہو رہی ہے، کر رہا ہے یا اس کے ساتھ، اس کو روکنے کی طاقت رکھتا، استطاعت رکھتا۔ یہ اس کے ایمان کی پہلی مثال، اعلیٰ نمونہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، اس کا دل کامل اور اکمل ہے، اس کے ایمان کی کیفیت مکمل اور افضل۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ اسی کے اندر یہ ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، دلوں کا اطمینان، قلوب دل کی جمع ہے، قلوب قلب کی جمع ہے، دل کی جمع دلوں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، اللہ نے ان کو نہیں مخاطب کیا جو ایمان نہیں لائے۔ اب یہ اپنے دل کی تسکین کیسے حاصل کریں؟ ایمان تو لے آئے، اب ایمان لانے کے بعد بہت ساری مشکلات بھی تھیں، مشقت تھیں، پریشانیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، اور کئی سارے مسائل۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ اپنے دل کو اطمینان دلا سکتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے علاوہ دلوں کو تسکین دینے والی کوئی چیز نہیں۔ اب مسلمان کا دل جب صالح ہوگا، پاک ہوگا، صاف ہوگا، یا کہیں کوئی جنبش ایسی پیدا ہوتی ہے جو اس کے دل کو خراب کرنے والی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ اس کو ٹھہرا سکتا ہے، اطمینان دلا سکتا ہے، سکون دلا سکتا۔ اس کا دل جو مضطرب ہے، پریشان ہے، یہ مضغہ، یہ لوتھڑا اس کو پریشان کیے ہوئے ہے، وہ اس ذکر کی وجہ سے، اس بدولت کی، اللہ رب العالمین کے نام کی وجہ سے وہ اطمینان اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو اس کے دل کو تسلی دے دیتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اور دل کو خراب کرنے والی چیزیں چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے بہت ساری۔ اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کرنا پہلی چیز، اس کے برعکس آپ چلے جائیں کہ دل کو سکون دینا، اس کا تحفظ کرنا، اللہ کا ذکر، دونوں چیزیں برابر۔ موت کو یاد نہ کرنا، دنیا کے اندر مصروف ہو جانا، قبر، عذاب، حشر، اس کو بھول جانا، اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر بھی عذاب قبر اور عذاب جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ استغفار نہ کرنا یہ بھی دل کی سختی، قسوہ کے اندر شامل، اس کی خرابی کے اندر شامل، اس کی بیماری کے اندر شامل۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں جانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ بندہ جب قبر کو بھول جاتا ہے، جب اس کو اپنی آخری منزل بھول جاتی ہے تو اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کرنے کا حکم دیا، جنازے میں شرکت کرنے کا حکم دیا، بلکہ مسلمان پر یہ حق رکھ دی ہے
کہ مسلمان پر یہ حق ہے کہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے میں، اس کی تدفین میں شامل ہو۔ یہ ایک دوسرے کا اللہ نے حق رکھ دیا، حق قرار دے دیا، لیکن اس میں فائدہ بندے کا اپنا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ کہ اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ ہاسپٹل میں اگر جائیں تو بندے کے دل کی کیفیت وہ نہیں رہتی جو باہر ہوتی ہے، جنازے کے اندر اگر ہوں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی جو عام حالات میں ہوتی، عام مجلس میں، عام جلسہ میں، عام اجتماع میں ہوتی، وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ قبرستان میں جائیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی جو عام کسی دوسری جگہ پر ہوتی۔ اور ان تینوں چیزوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ، وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے تو ان چیزوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، ان کی یاد دہانی کرتا رہے، ان کے ساتھ اپنا برتاؤ بہتر سے بہتر کرتا جائے، ان کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ اور اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ آخرت یاد کرائے گی، تمہیں آخرت یاد کروائے گی۔ خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا قبرستان نہ جاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ، آپ نے اجازت دے دی، کس شرط پر؟ کہ تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، آخری منزل تمہیں پتہ ہوگا۔ اور یہ دلوں کی سختی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ انسان دنیا میں مصروف ہو جائے، موت کو بھول جائے، قبر کو بھول جائے، اگر تندرست ہے تو بیماری کو بھول جائے۔ اس کے دل کی خرابی کا سب سے بڑا سبب دنیا ہے۔ دنیا میں مصروف ہو گیا، موت سے غافل ہو گیا۔ اور اس کا اگر الٹ کر لیں کہ دنیا سے غافل ہو گیا، موت کو اس نے یاد کر لیا، تو اس کے دل کا اطمینان ہے، اس کا قلبی سکون ہے، اس کے دل کی اصلاح ہے، اس کا یہ مضغہ صالح ہے، بہترین ہے، پاک ہے، ایمان والا ہے اور صاف۔ اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں الفوائد کے اندر، ان کی کتاب ہے الفوائد، اس میں انہوں نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں کہ دل کو مردہ کرنے والی 4 چیزیں ہیں، اس میں بیماری پیدا کرنے والی 4 چیزیں ہیں: زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا یعنی فحش گوئی کرنا، اور اسی طرح اختلاط بہت زیادہ کرنا۔ اختلاط کیا کہتے ہیں؟ مجلس جمع کر رکھنا، سارا دن ساری رات گروپ میں بیٹھے ہوئے، وہاں محفل جمی ہوئی ہے، وہاں جمی ہوئی ہے، وہاں جمی ہوئی ہے، ٹھٹھے مار رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، نہ جھوٹ کا پتہ، نہ غیبت کا پتہ، نہ بہتان کا پتہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ اختلاط ہے، بہت زیادہ ملنا جلنا۔ امام ابن قیم نے یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا، یہ دل کو مردہ کرتی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ بھی دل کو مردہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنا یہ بھی دل کو مردہ کرتا ہے، تلاوت قرآن نہ کرنا یہ بھی دل کو مردہ کرتا ہے۔ یہ تینوں روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بات یہ سمجھ یہاں سے ایک اور بھی آتی ہے کہ صحابہ کو اپنے اس مضغہ کی، اس لوتھڑے کی فکر کتنی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر نماز اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ زندوں کا گھر ہے، اور جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ مردوں کا گھر، وہاں مردے رہتے ہیں، قبرستان میں نہیں ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے قبرستان کے اندر، نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد کا اور قبرستان کا آپس کا کوئی تعلق نہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس قبرستان کے اندر مسجد ہے وہ مسجد نہیں، وہاں نماز جائز نہیں، اور جس مسجد کے اندر قبریں ہیں، قبرستان ہے، وہاں بھی نماز جائز نہیں۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق نہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ جس گھر کے اندر تلاوت قرآن ہوگی اور جس گھر میں نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہی ہے کہ قبرستان اور مسجد۔ تلاوت قرآن نہیں ہے، قبرستان ہے، تلاوت قرآن ہے، وہ زندوں کا گھر ہے، یعنی کہ مسجد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی آسان مثال دے کر بتلایا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نوافل گھر میں پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے، فرض مسجد میں ادا کرتے اور باقی نماز گھر میں ادا کیا کرتے، مسجد میں بھی پڑھنا ملتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر گھر میں پڑھا کرتے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ گھر مردہ نہ ہو، یہ مردوں کے گھر نہ کہلائیں، یہ زندوں کے کہلائیں۔ کیوں؟ قرآن کی تعلیم، یہ کتاب، یہ زندوں کے لیے اتری ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ ہم نے اس کو بھی الٹ کر دیا۔ دلوں کے امراض بہت سارے ہیں، اس کے اسباب بہت سارے ہیں، لیکن اس کا علاج بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے کہ انسان اپنے تعلق کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے جوڑ لے، مضبوطی کے ساتھ۔
اپنے معاملات کے اندر ہر وہ چیز کو شامل کر لے جو اس کے دل کی اصلاح کرتی ہو، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے دل کو برا کرتی، جو اس کے دل کے اندر فساد برپا کرتی۔ اگر زیادہ گپ شپ ہے، کسی کے ساتھ مکالمہ ہے، اس کے دل کے اندر خرابی پیدا ہوتی۔ صرف دو لوگ ہیں، صرف دو لوگ، اگر ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی دل کی خرابی کا باعث بنتی ہے، وہ دونوں الگ ہو جائیں۔ کیسے؟ تنہائی میں ہیں، گالم گلوچ کر لیتے ہیں، بھی کوئی دوسرا نہیں سن رہا، ان کو یہ مجلس اپنی ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ اب یہ فحش گوئی کرنے لگ گئے ہیں، گالم گلوچ کرنے لگ گئے ہیں، دل کے اندر خرابی پیدا ہو گئی۔ دو لوگ ہیں، کسی تیسرے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، غیبت والی، چغلی والی، ان کو اپنی مجلس ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ اب ان کے دل کے اندر خرابی پیدا ہو گئی۔ اب ان کو دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ اختلاط اب دونوں کا کھڑا ہونا یہ درست نہیں، جائز نہیں۔ اگر دل کی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ترک کرنا ہوں گی، چھوڑنا ہوں گی، پھر اس بیماری کا ہم علاج کر سکیں گے، پھر ہم اپنے اس لوتھڑے کو، اس مضغہ کو سنبھال سکیں گے۔ اور اگر ہم نہیں چاہتے تو پھر نہ ہمارا جسم ٹھیک رہے گا، نہ یہ لوتھڑا ٹھیک رہے گا۔ جب یہ لوتھڑا ہی، یہ دل ہی ٹھیک نہیں رہا تو پھر جسم بھی ٹھیک نہیں رہا۔ یہ حدیث جو میں نے آخری الفاظ پڑھے، یہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اس کی ابتدا میں الفاظ ہیں، ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ حلال واضح ہے، بیان ہے، حرام واضح ہے، بیان ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہیں، ان کو چھوڑ دینا، اس کو نہ اپنانا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، الا وہی القلب۔ حلال اور حرام انسان کو کون بتائے گا؟ علم، شریعت، اس کے بعد جان گیا، پرکھ گیا، سمجھتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور ان دونوں کے درمیان یہ ایسی چیزیں ہیں جو متشابہ میں مجھے ڈال دیں گی، صحیح ہے کہ غلط ہے پتہ نہیں چلے گا، میں اس کو بھی چھوڑوں، حرام کو بھی چھوڑوں، حلال میں جاؤں، اس کا دل اس کو بتلائے، اس کی وضاحت اس کا دل کرے گا، اس کو آگاہ کرے گا۔ اور دل کی بیماری کو دور کرنے کا ایک اور بڑا سبب علم کا حصول، نیک لوگوں کی صحبت اپنانا، اس میں بیٹھنا، گفتگو اپنی دین، شریعت والی دینی گفتگو رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا، صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا چند صحابہ مجلس کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ کے نبی، ہمارا رسم و رواج ہے، عرب ہیں، بیٹھتے ہیں اس طرح، حالات معلوم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا حال پوچھنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راستہ نہ روکو، راستہ بند نہ کرو، منع نہیں کیا۔ منع کب ہے؟ یہ اختلاط، یہ ملنا جلنا، مجالس، محافل، محفل کا انعقاد، منع اس وقت ہے جب اس کے اندر دل کی خرابی کے مسائل پیدا ہو جائیں، وہ چیزیں شروع ہو جائیں۔ ایسی محفل، ایسی مجلس جس کے اندر میوزک ہے، جس کے اندر حرام کاری ہو رہی، آپ اس میں بری ہیں، نہ جائیں۔ آپ کا رشتہ دار جتنا مرضی قریب کا ہے، آپ اس کو واضح پیغام دے دیں، ہاں دیں، اچھے طریقے سے، جگڑنا نہیں، لڑائی نہیں کرنی، بہترین طریقے سے دے دیں۔ آپ میرے رشتہ دار ہیں، میرے بھائی ہیں، بہن ہیں، آپ نے مجلس کرنی، بیٹی بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، فلاں فلاں ہے، میں اس وجہ سے نہیں آؤں گا کیونکہ یہ شریعت نے منع کیا۔ آپ نے میوزک چلانا ہے، آپ نے نماز کی پاسداری نہیں رکھنی، آپ نے پردے کا اہتمام نہیں کرنا، محرم غیر محرم دونوں اکٹھے مکس ہیں، میں اس وجہ سے آپ کی مجلس محفل میں نہیں آ سکتا، آپ کے ولیمے شادی بیاہ میں نہیں آ سکتا۔ کوئی حرج نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ دین کا معاملہ ہے، دل کی اصلاح کا معاملہ ہے، دل کی خرابی کا معاملہ نہیں۔ اچھے طریقے سے پیغام دے، مانتا ہے، اصلاح کرتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے گھر، وہ اپنے۔ ناراضگی کوئی نہیں، ملے جلے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اگر ناراض ہو کر بیٹھ جائیں گے تو پھر دوبارہ اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اصلاح کرنا اپنی بھی اور دوسرے کی بھی، ہم سب کی ذمہ داری، ہم سب کے ذمے اللہ رب العالمین نے یہ رکھا کہ اس کی اصلاح کریں، اپنی بھی اور دوسروں کی۔ اگر ہم اسی طرح لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بات پر بیٹھ جائیں گے تو پھر اصلاح کا تو پہلو ہی ختم ہو گیا، وہ دعوت کا میدان ہی ہم نے توڑ دیا، ختم کر دیا، بند کر دیا۔ تو اس لیے جہاں دین کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، وہاں رشتہ داری بعد میں ہے، پہلے دین ہے۔ اور یہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذہن میں آتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اپنے سے زیادہ میں محبت آپ سے نہیں کرتا، آپ سے زیادہ مجھے اپنے سے محبت آپ سے نہیں، ابھی نہیں، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا،
پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا و ما فیہا، اپنے ماں باپ، اپنا آپ، سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی اتنی نہیں کرتا۔ آپ نے کہا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ یہ شریعت کا تقاضا، اس کے اندر اپنا آپ، اپنی انا، اپنا دل، اس کے معاملات، اپنی رشتہ داری، محلے داری، معاشرہ، کچھ چیز نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہر وہ چیز بامعنی تب ہوگی جب وہ شریعت کے دائرے میں داخل ہو جائے گی، جب بندہ اپنے آپ کو اس کے متحد کر کے اپنی زندگی کو گزارے گا، پھر اس کا دل بھی صحیح ہے، پھر اس کا جسم بھی صحیح ہے، پھر اس کا خاندان، معاشرہ، معاملہ، گھر، ہر چیز اس کی صحیح۔ اور اگر یہ ساری چیزیں خراب ہیں تو پھر سب کی سب چیزیں خراب ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسباب میں نے چند ذکر کیے ہیں، باقی اور بہت سارے ہیں۔ مختصر یہ جملہ یاد رکھ لیں کہ ہر وہ چیز جو برائی کی طرف مجھے لے جاتی ہے وہ میرے دل کی بیماری ہے، ہر وہ چیز جو مجھے اصلاح کی طرف، نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے وہ میرے دل کو پاک صاف کرنے والی ہے، اس کا علاج، ٹریٹمنٹ کرنے والی ہے، اس کو بہتر کرنے والی ہے۔ میں نے وہ اپنانی ہے جو میرے دل کی اصلاح کرے، میں نے وہ چھوڑ دینی ہے جو میرے دل کو خراب کرے۔ اور یہی وہ بابرکت چیز ہے جس کی بدولت بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، یہی وہ بابرکت چیز ہے جس کی بدولت اللہ رب العالمین کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت بندے کو مل جاتی ہے۔ اور اسی سے بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی، اللہ کی ناراضگی سے بھی، اللہ کے عذاب سے بھی دور لے جاتا ہے۔ اور جب اس سے دور لے گیا تو پھر وہ کامیاب ہے، فلاح والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کثرت سے کریں اتنا ہی ہمارے دل کو قلبی سکون ملے گا، پریشانیوں سے نجات ملے گی، مصیبتوں سے ہم اپنے آپ کو نکال سکیں گے۔ یہ صرف اس کا معاملہ اصلاح دل کا جسم کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے اور جو معاملات ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق بڑا گہرا ہے، جڑا ہوا ہے۔ ہم اگر اس میں بھی اپنے آپ کو نجات والا بنانا چاہتے ہیں تو پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا وہ ذکر، صرف اللہ کا ذکر، وہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ وہ نماز ہو، وہ استغفار ہو، وہ تکبیر ہو، وہ تحلیل ہو، وہ لا الہ الا اللہ کا یا کوئی اور ذکر ہو جو مسنون ہے، غیر مسنون میں نہیں جانا، درود شریف ہے، وہ سارے کے سارے دل کو تسکین دیتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے جو وسوسے ہیں، شیطانی وسوسے ہیں، اور اسی طرح کے جو اس کی رغبات دنیاوی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس کو دل سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔